سورہ مائدہ میں واقعہ پڑا تھا کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا چلو جنگ کرنے، انہوں نے کہا فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو۔ ہم نے اتنا مشکل اسلام نہیں قبول کیا ہے، ہم تو اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھیں گے، تسبیح مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے، اور ساری جو بھی ہے نا آپ سیکھی ہوئی دعائیں ساری پڑھ کے بخشیں گے آپ کو، دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے، یہ کام ہم کریں گے، لڑنے ہم نہیں جائیں گے۔ اس واقعے کو یہاں پہ ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِهِ میں اپنی قوم سے، لِمَ تُؤْذُونَنِي، مجھے کیوں اذیت دیتے ہو؟ اس دن کے لیے تیار کیے تھے، پالے تھے، پوسے تھے، یہاں تک لائے ہو، فرعون سے نجات دلائی ہے، اور یہ تو رات آئی ہے، سب اس دن کے لیے تھا، آج تم مکرتے ہو، ٹالتے ہو بات کو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ رسولوں کا مقصد ہے اقامت دین، تو میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ نصرت چاہیے۔ ہمارے ایک دانشور صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے، خبر ہے، اس میں حکم تو ہے ہی نہیں۔ آپ کے مطالعہ قرآن پر، آپ کے فہم قرآن پر، آپ کے وہ تدبر قرآن کے اصول پر واری جائیے، قربان جائیے، پتہ نہیں اور کیا کیا جائیے، لیکن یہ کہ بہرحال بات یہ ہے کہ اتنی سیدھی سی بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، یا پھر آپ چکر بہت بڑا دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں میری مدد کرنی ہے۔ رسول کا ساتھ دینے کا، ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس کا مدد کرنا، ساتھ دینا۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں آ جائے گا اسی میں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ کج ہوئے، جب وہ ٹیڑے ہوئے، جب وہ اب کیا یہاں زیغ جو ہے نا، جو ہم نے وہاں دعا سنی تھی، جو ان کی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ اسلام کی راہ دکھا دیے تو ان دلوں کو کج نہ کر دیجیے، انہیں ٹیڑھا نہ کر دیجیے۔ تو یہاں کجی کیا ہے؟ جب ایک چیلنج آیا ہے اللہ کی طرف سے، ایک پکار آئی ہے، اس پر لبیک نہیں کہا، دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، کیونکہ دل کہیں اور، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، وہ دنیا کی محبت کی طرف چلے گئے ہیں، وہ ادھر اس پکار پہ لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ کہانی ختم۔ مور یہ سورہ انفال میں آیا تھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اگر تم اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہو گے۔ پکار یہ ہے آگے بڑھو، نہیں بڑھو گے دل ان کے جیسے ٹیڑھے کر دیے، پھر آج بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کون؟ جو اس مطالبے پہ لبیک نہیں کہتے۔ اور سنیے، جو اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کریں، جو رسول کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کریں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کریں، وہ فاسق ہیں۔ میرا نہیں یہ کہنا، اللہ کا کہنا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَ، 8 مبتیں تمہیں زیادہ پیاری، احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیلہ، اللہ سے، رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، اس اللہ کی راہ کے جہاد سے مڑے پیچھے یو ٹرن لیا، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔